بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود پاک کے بارے میں کیا کہا جائے، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک عظیم الشان عمل ہے جس کی تعریف میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے پرسنل میسج کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنی درود پاک کی جرنی بیان کریں اور اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے اندر شوق اور موٹیویشن زیادہ پیدا ہو کہ جس بندی کی ہم ویڈیو سن رہے ہیں اس کی لائف میں درود پاک نے کیا کیا چینجز کی اور اسے درود پاک کی برکت سے کیا کیا ملا۔ تو ویسے تو میں ان چیزوں سے تھوڑا سا گھبراتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نعمت کے شکرانے کے طور پر بتاؤں تو کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، کیونکہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لی جائیں۔ تو بس یہی معاملہ ہے۔ کچھ ویڈیوز میں نے اپنے مشاہدات کے اوپر، اپنے خوابوں کے اوپر شیئر بھی کیے ہیں اور کچھ چیزیں میں نے نہیں بھی بتائی ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ اتنا انسسٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کچھ کر لیا جائے کہ کچھ ویڈیوز جو میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھوڑی تھوڑی سی کر آپ لوگوں سے شیئر کر لوں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی بہت کرم فضل عطا فرمائے۔ تو میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے درود پاک تو بعد میں پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پہلے نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل کی انتہا مجھ پر پہلے کی اور مجھے اس راستے پر بلا لیا۔ میں نہایت ہی عام سی فضول سی بندی تھی، دن اور رات میرے صرف گناہوں میں مبتلا تھے، دنیا کے علاوہ کوئی دوسری چیز میری زندگی میں تھی ہی نہیں۔ فیشن، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نہ میری نمازیں مکمل تھیں، نہ روزے، نہ کوئی شریعت کے احکام فالو کرتی تھی، بس ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ کیا تمہاری زندگی کا مقصد یہی ہے؟ کیا تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو گی اور ختم ہو جاؤ گی؟ مطلب تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جب یہ بات ذہن میں آئی تو ایک بے چینی شروع ہو گئی کہ ہاں میں تو پورا دن ایسے ہی گزار دیتی ہوں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بامقصد ہو۔ بس یہی چیز سوچتے سوچتے ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اب اس کیفیت کے بعد جب کچھ کرتی، مطلب فیشن کرتی، کوئی کھانے پینے باہر جاتی، گھومتی پھرتی، تو اس میں کوئی انجوائمنٹ، کوئی خوشی نہیں ملتی، اور جب نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی تو اس میں سکون نہیں ملتا۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایسا لگتا تھا میں کہیں بیچ میں آ گئی ہوں، دونوں راستے مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتے اور میں دونوں میں سے جس راستے پر بھی جاؤں میرے لیے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ انہیں کیفیات میں دن گزر رہے تھے کہ رمضان آ گئے۔ رمضان میں اچھے سے روزے رکھے، وہ میری زندگی کا پہلا سال تھا جس میں نے اچھے روزے رکھنے کی کوشش کی، عبادت کی، اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں تھا، بہت پریشان تھی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک رات ہمارے گھر میں ایک نعت چل رہی تھی، میں وہ نعت سن رہی تھی۔ نعت سنتے سنتے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں اس نعت میں مکمل طور پر گم ہو گئی، اور میں بالکل وہ نعت سنتے سنتے بس مجھے لگتا تھا میں کہیں ہوں ہی نہیں۔ کہ جب میں نے محسوس کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھیں بند ہیں اور روحانی طور پر میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ میرے ارد گرد ایک حالہ بننے لگا، ایک عجیب سی میرے ارد گرد جو ہے نا، ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک حالہ سا بننے لگا، اور میں اس حالے کے اندر جاتی جا رہی تھی کہ بہت آگے جا کر مجھے فیل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اور میں نے اس وقت ان کی ایک امیج دیکھی، ایک خاکہ دیکھا، مطلب میں نے بہت کلیئر نہیں دیکھا لیکن مجھے بلر سا دکھائی دیا، مجھے فیل ہوا ڈائریکٹلی کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس وقت میرے دل کی کیفیت بالکل بدل گئی۔ اب جب آنکھ کھولی تو گھر میں موجود تھی، لیکن اس وقت میرے دل کو سکون آ گیا تھا، ایک جو بے چینی تھی مستقل کئی مہینوں کی وہ ختم ہو گئی تھی، زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آیا، تھوڑا سکون آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی جگہ پر موجود ہوں اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ یہاں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تم جاؤ اور جا کر انہیں سلام کر آؤ۔ میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، تو میں وہاں جاتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں اور سفید لباس میں ہوتے ہیں، نہایت ایک پرنور سا حالہ ہوتا ہے۔ میں بس ایک نظر دیکھتی ہوں اور میری نظر جھک جاتی ہے۔ اس کے بعد میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ دوسری نظر دیکھ لوں، لیکن نگاہ ہی نہیں اٹھتی، بہت کوشش کے باوجود بھی میں ان کو دوبارہ نہیں دیکھ پاتی، جو ادباً نگاہ جھکی تو پھر وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے دین اور دنیا میں کسی کام میں کبھی ناکامی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سر پر اپنا دست کرم، دست رحمت، دست شفاعت، دست برکت رکھ کر آمین کہتے ہیں، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو پیر کا دن تھا اور فجر کا وقت تھا، فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔
میں کافی دیر تک اپنے بستر پر بیٹھی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کرم مجھ پر ہوا ہے، اتنی بڑی اور اتنی مبارک ہستی کی زیارت مجھے ہوئی ہے، جبکہ میں تو نہ پردہ کرتی ہوں، نہ نماز پڑھتی ہوں، نہ میں کوئی عبادت کرتی ہوں، نہ کوئی عمل کرتی ہوں، جبکہ میری بہن جو ہے وہ اتنی عبادت گزار ہے، باپردہ ہے اور نفلی عبادت بھی وہ بہت کرتی ہے۔ یہ مقام تو اسے ملنا چاہیے تھا، مجھے کیسے یہ کرم مل گیا؟ یہی سوچے جا رہی تھی اور میں نے اس کے بعد گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا، انہی فیلنگس کے ساتھ کہ یار میں اتنی گنہگار ہوں، مجھ پر اتنا بڑا کرم کیسے ہو گیا؟ دن گزرتے گئے، آلموسٹ ایک ہفتہ گزر گیا، تو فرائیڈے کے دن جب میں ظہر کی نماز کی تیاری کر رہی تھی، اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا۔ شیطان کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا۔ جب یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آیا تو مجھے ایک دم سے سکون آ گیا۔ جو اتنے دنوں کے سوالات تھے کہ مجھے کیسے یہ زیارت ہو گئی، مجھے کیسے اتنی بڑی سعادت مل گئی، وہ سارے سوال میرے ذہن سے نکل گئے۔ اور پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے، اور اس زیارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ ایک تو مجھے پردے کی توفیق ملی جو الحمدللہ اب تک جاری و ساری ہے، استقامت ملی نیکیوں پر، نمازوں کی پابندی ملی، اس کے بعد میں نے جو ہے قرآن پاک تجوید سے سیکھا پورا دوبارہ سے کہ جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے پردے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معمولات میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ تبدیلیاں کی، فیشن زندگی سے بالکل نکل گیا، گھومنا پھرنا کھانا پینا ختم ہو گیا، عبادت میں لطف اور سکون آ گیا، اور خاص کر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لے لے تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اس خواب کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے معاملات کا، کہ جن کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں، کم از کم میرے لیے تو ممکن نہیں، کیونکہ میں اتنی گنہگار سیاہ کار بندی ہوں، میں اتنی خطا کار بندی ہوں کہ اتنی بڑی کرم نوازی کے بعد جو میرے دن و رات بدلے وہ بتانا محال ہے، وہ احساسات بتانا محال ہے جو اس زیارت کے بعد مجھے نصیب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی کہ جو دعا مانگتی وہ قبول ہو جاتی، ہونے والی چیزیں پہلے سے ہی خواب میں دکھا دی جاتی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ لوگ جو آپس میں ملتے اگر ان کی اندر کی کیفیت الگ ہے اور وہ باہر سے بہت اچھا پریٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی دکھ جاتا کہ نہیں یہ شخص مخلص نہیں ہے، یہ بس باہر سے پریٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے۔ جو دعا مانگتی وہ قبول ہو جاتی، مطلب معاملات ایسے ہوتے چلے گئے کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا، ایک کے بعد چیزیں آٹومیٹیکلی ہوتی گئیں بغیر میری کسی محنت کی کوشش کے۔ میں نے پردہ کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، خود ہی سے ہونے لگ گیا۔ نمازوں کے ساتھ اللہ نے تہجد کی بھی توفیق دی، جو عمل کرنے کا سوچتی وہ خود ہی میرے لیے آسان ہو جاتا، اور میں طویل سے طویل گھنٹوں کے عمل بھی آسانی سے کر لیتی بغیر رکتائے۔ بس یہ سب کرم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تھی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت زیادہ نوازا۔ پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل نکلا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور جو کرم نوازیاں کی ہے اس میں برکت دے، اور میری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے یہ چیزیں نہ چھنے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔